السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اظہر القاسمی اور آپ سب کا ہمارے چینل پہ استقبال ہے۔ کہ باپ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، ماں نماز پڑھنا نہیں جانتی ہے، خاندان کے لوگ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ادھر سے پریشانی ہے کہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بچہ اپنے خاندان کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بچہ اپنے معاشرے اور اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اوپر والے لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، بچہ کو جب آئے گا تو اسی سے آئے گا۔ اب پریشانی دونوں طرف ہے، اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ جب پریشانی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے، بیماری ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے، سر میں درد ہے تو اس کی دوا ہونی چاہیے، پیٹ میں درد ہے تو اس کی دوا ہونی چاہیے، گھٹنوں میں درد ہے اس کی دوا ہونی چاہیے۔ لہذا اس کی بھی دوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو ہم اور آپ مان لیں۔ ایک انسان کے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اسے سر کے درد کی دوا دے، وہ انسان دوا نہ کھائے، پھر اپنے گھر واپس چلا آئے اور اپنے بستر پر لیٹ کر چھٹپٹاتا رہے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، تو بتائیے ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ ڈاکٹر نے تو اپنا کام کر دیا، انہوں نے اپنی بیماری بتایا، ڈاکٹر نے دوا دی۔ تو اب جب پریشانی دونوں طرف ہے، پرابلم دونوں طرف ہے، تو اس پریشانی کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں، رات کے آخری پہر میں کہتا ہوں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ماننا یہ ہے کہ جو لوگ بڑے ہیں، نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بڑی ہیں، وہ نماز پڑھنا نہیں جانتی ہے، معاشرے اور خاندان میں دینی مزاج نہیں ہے، تو اب اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مسجد ضرور ہوتی ہے نا؟ مسجد شاید ہی مسلمان کا کوئی ایسا گاؤں ہوگا جہاں مسجد نہیں ہے نا؟ مسجد ہر گاؤں میں مسجد ہے۔ مسجد کے علاوہ عام طور پر گاؤں میں ایک مکتب ہوتا ہے جہاں بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جہاں مسجد ہے، جہاں مکتب ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان والدین سے جن کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کچھ نہیں آتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے اب تک اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، اب ذرا سا ایک قدم اٹھائیے، مسجد کی طرف بڑھیے، اپنے امام سے ملاقات کیجیے اور ان سے کہیے کہ امام صاحب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اب تک میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اب تک میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، مجھے صدقہ اور خیرات کرنا نہیں آتا ہے، میں دین کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دین کی باتیں نہیں آتی ہیں۔ امام صاحب آپ مجھے بتا دیجئے نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کیسے کرنا ہے؟ تو امام صاحب آپ کو بتائیں گے، بڑے پیار سے، بڑے شفقت سے، بڑی محبت سے بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ میرے پاس آئیے، اور اس کے بعد وہ امام صاحب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ بتائیے یہ طریقہ مشکل ہے؟ مسجد میں جانے میں کوئی کرایہ لگے گا؟ امام صاحب سے بات کرنے میں کوئی فیس لگے گی؟ وضو کرنے میں ہمیں پانی خرید کر لانا پڑے گا؟ بالکل نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جس دن آپ کرتے رہ جائیں گے، اپنے لیے کرتے رہ جائیں گے، اس دن ہی آپ اپنے بچوں کے لیے مثال بن جائیں گے، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر سیکھنے لگ جائے گا۔ پرابلم دونوں طرف سے ختم ہو جائے گی، بچے بھی سیکھ جائیں گے، آپ بھی سیکھ جائیں گے۔ لیکن یہ رشتہ عقیدت کچھ اس طرح نبھائیں، یہ رشتہ عقیدت کچھ اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، تھوڑا تھوڑا دونوں کو چلنا پڑے گا، اس کے بعد ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے ہمارا معاشرہ کیسے بگڑتا ہے، شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے ہمارے معاشرے میں نئی نئی چیزیں کیسے آتی ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دراصل شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کا جب سب سے پہلا چاند آسمان کی بلندی پر نکلتا ہے، آسمان کے افق پر طلوع ہوتا ہے،
تو دیکھنے والا ہر شخص خوشی مناتا ہے کہ شعبان المعظم کا چاند نکل گیا. رات کو چاند نکلا، صبح سے ایک کام شروع ہو جاتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ مسجد میں جو امام صاحب ہوتے ہیں اس کے پاس ایک لسٹ بن جاتی ہے. لسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ صاحب کے یہاں صبح 8 بجے سے 10 بجے تک، عبد الرحمان صاحب کے یہاں صبح 10 بجے سے 12 بجے تک، عبد العلیم صاحب کے یہاں 12 بجے سے 2 بجے تک، عبد الرحیم صاحب کے یہاں 2 بجے سے 4 بجے تک، عبد العلیم صاحب کے یہاں 4 بجے سے 6 بجے تک. شام ہو گیا، بچہ اپنے گھر، مولوی صاحب اپنے گھر. کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی. دیہات میں پوچھئے کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے قرآن خوانی ہے نا جی. ہوتا ہے نا. یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم صرف شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے لے کر 15ویں تاریخ تک پڑھنے والی کتاب ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم صرف تراویح میں پڑھنے والی کتاب ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم صرف جھاڑ اور پھونک اور تعویذ اور گھنٹے کے لیے بنائی گئی ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم جب کسی کی روح نکل رہی ہو تو اس کے سرحانے میں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کتاب ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم صرف مردوں کو ثواب پہنچانے والی کتاب ہے. لیکن مسلمانوں نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ قرآن کریم صرف 15 دن میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم صرف مردوں کے سامنے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم انسان کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر اور آخری سانس تک کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا مسلمان شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے 15ویں تاریخ تک بچوں کے کاندھے پر قرآن کریم کے پاروں کا ڈبہ لے کر گھر گھر گھومتے. قرآن خوانی کروانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر جو قرآن پڑھنے آئے گا اس کی برکت سے میرے مردوں کی مغفرت ہو جائے گی. قرآن خوانی کروانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی برکت سے میرے گھر میں خیر اور برکت کا نزول ہو جائے گا. قرآن خوانی کروانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر ثواب سے بھر جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے معاف کرنا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پورے سال قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی کر کے، پورے سال قرآن کریم کو اپنی الماری میں بند کر کے، پورے سال قرآن کریم کو اپنے جزدان سے باندھ کر کے، پورے سال قرآن کریم کو دیمک لگا کر کے، اس کے پنوں کو کیڑے لگا کر کے، اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے ایک دن کے قرآن خوانی سے، تو مسلمان مجھے معاف کرے، اس ایک دن کے قرآن خوانی سے نہ تو آپ کے دنیا کا ثواب ہو سکتا ہے اور نہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے مردوں کو بخشوا سکتے. اتنا کھیل نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. قرآن کریم پوری زندگی کے لیے ایک کتاب ہے. قرآن کریم ہر موڑ پر ہمیں راستہ دکھاتا ہے. قرآن کریم ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. جہاں جہاں ہم بھٹکتے ہیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے. لیکن ہم نے کہ ٹھان لیا ہے کہ پوری زندگی قرآن کریم میری الماری میں پیک رہے گا. کھلے گا تو صرف اور صرف شعبان المعظم کے مہینے میں، کھلے گا تو رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کے علاوہ پھر بند کر دیا ہے. کیا یہ ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی نہیں ہے؟ یہ تلخ حقیقت ہے، یہ کڑوا کھوٹ ہے جسے ایک ایک مسلمان کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے ساتھ جو اتنی تباہی اور اتنی پریشانی اور اتنی مصیبت آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ ہم دن رات رونا روتے ہیں. نیوز چینل پر دیکھتے ہیں مسلمانوں کو مار دیا گیا، کہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، کہیں دیکھتے ہیں RSS والوں نے مسلمانوں کو پکڑا اور بیچ سڑک پر مار دیا، کہیں ٹرین سے دھکا دے دیا، کہیں بس سے اٹھا دیا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ارے ہمارے ساتھ حالات بہت خراب ہے، مسلمانوں کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھو، حالات کا رونا بند کرو. حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے. جب موسیٰ علیہ السلام
फिरौन के चंगुल में जकड़े हुए थे। हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक थे जब सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के चंगुल में फंसे थे, जहां नमरूद ने इरादा कर लिया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में जला देना है। हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक थे जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए मक्के की गलियों में, ताइफ की गलियों में फिर रहे थे, तो ताइफ के औबाश लड़कों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर पत्थर फेंकना शुरू किया और इतना पत्थर मारा कि रिवायतों में आता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक खून से भर गई थी। इससे ज्यादा खतरनाक उस वक्त थे, अब तो कुछ भी नहीं है। चैन से सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, पूरे दिन आराम से अल्लाह तबारक व तआला रोजी भेज देता है, खा लेते हैं और फिर उलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि हालात खराब है। मुसलमानों, हालात हमने खराब किया है, हालात मुसलमानों ने बर्बाद किया है। कुरान करीम कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, कि जमाने की खुशकी में, जमाने की तरी में जहां कहीं भी फसाद तुम्हें नजर आ रहा है, जहां कहीं भी फसाद बढ़ता है, ये सब के सब लोगों के काले करतूतों की बुनियाद पर। कुरान कहता है